انبیاء کرام کو سفارش کا اختیار دیا جائے گا، علماء کو سفارش کا اختیار دیا جائے گا، قراء سفارش کریں گے، حفاظ سفارش کریں گے، سخی سفارش کریں گے، سچے تاجر، انہیں اللہ پاک کی طرف سے اختیار دیا جائے گا۔ اور قیامت کے دن جب تک اختیار نہیں دیا جائے گا اس وقت تک انبیاء بھی اپنے سروں کو سجدے سے نہیں اٹھائیں گے، انبیاء کرام بھی سجدوں میں پڑے ہوئے ہوں گے، اور امتیں اپنے نبیوں کے پاس دوڑیں گی کہ ہماری سفارش فرمائیے، حساب و کتاب شروع ہو، ہم اپنے ہی پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ تو انبیاء بھی کہیں گے کہ ہماری مجال نہیں ہے کہ ہم اللہ کے حکم کے علاوہ سفارش کر سکیں، اور وہ ایسا سخت وقت ہوگا کہ وہاں عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے، باری تعالی میں آپ سے اپنی ماں مریم کا سوال بھی نہیں کرتا، نفسی نفسی، بس مجھے بچائیے، بس مجھے بچائیے۔ تو ایسے وقت میں سفارش کا اختیار صرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل شانہ کی طرف سے دیا جائے گا، اور اللہ جل شانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر فرمائیں گے کہ ہمارے حبیب کیا بات ہے، آپ سجدے سے سر کیوں نہیں اٹھاتے؟ سر اٹھائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر مبارک اٹھائیں گے تو آپ کی آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑیاں بہہ رہی ہوں گی۔ تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش فرمائیں گے کہ حساب و کتاب شروع کیا جائے، امتیں پریشان ہیں، ہر آدمی پھنسا ہوا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی حساب و کتاب شروع فرمائیں گے۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے وہاں انبیاء کی مجال نہیں ہوگی کہ وہ از خود اپنی طرف سے سفارش کریں، اور ان بیوقوف لوگوں نے پتھر کی مورتیوں کو اپنا سفارشی سمجھ لیا، مٹی کے ڈھیر کو اپنا سفارشی سمجھ لیا، بزرگوں کو، ولیوں کو اپنا سفارشی سمجھ لیا۔ قیامت کے دن ان میں سے کوئی بھی کام نہیں آئے گا۔ کہاں بھٹکے جا رہے ہو؟ پتہ نہیں کس نے یہ تعلیم دی ہے کہ اللہ کی ذات کو چھوڑ کر اوروں کو اپنا شفیع سمجھ لو، اوروں کو اپنا سفارش کرنے والا مان لو۔ اللہ تعالیٰ تو قرآن مجید میں جا بجا اس چیز کی نفی فرما رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام سے بڑا موحد بھی کوئی اس دنیا میں آئے گا کہ ابراہیم علیہ السلام نے روئے زمین پر توحید کے جھنڈے گاڑے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام نے توحید کا حق ادا کیا ہے، اور ایسا حق کہ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں قرآن مجید میں تعریفانہ کلمات فرما رہے ہیں۔ آتینا ابراہیم رشدہ من قبل وکنا بہ عالمین۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے اذ قال لأبی وقومی، اپنے والد سے کہا، اپنی قوم سے کہا، ما هذه التماثیل، یہ مورتیاں کیا ہیں، یہ پتھر کیا ہیں، انتم لها عاکفون، جن کے مجاور بن کر تم بیٹھے ہوئے ہو، یہ تمہارے کس کام کے ہیں؟ تو قوم نے کہا وجدنا آباءنا لها عابدین، ہم نے اپنے وڈیروں کو ایسے ہی کرتے دیکھا ہے، ہم نے اپنے بزرگوں کو ایسے ہی کرتے دیکھا ہے، ہم نے اپنے ماں باپ کو ایسے ہی کرتے دیکھا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، تم بھی اور تمہارے وڈیرے اور باپ دادا وہ سب گمراہی کے اندر پڑے ہوئے ہو، اگر تم ایک اللہ کی ذات کو نہیں پہچانو گے، اگر تم ایک اللہ کی ذات کو نہیں مانو گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء، اللہ کی ذات کو چھوڑ کر باقیوں کو، مخلوقات کو انہوں نے اپنا ولی اور شفیع بنا رکھا ہے۔ قل اولو کانوا لا یملکون شیئا ولا یعقلون، آپ انہیں فرما دیجئے وہ پتھر جو نہ سننے کی صلاحیت رکھتے ہیں، نہ سمجھنے کی، نہ بولنے کی، نہ دیکھنے کی، نہ چلنے کی، نہ سونگنے کی، نہ سوچنے کی، نہ سمجھنے کی، اولو کانوا لا یملکون، کیسا اختیار ان کے پاس، کیسی سفارش ان کے پاس، ولو کانوا لا یعقلون، وہ تو سمجھ بوجھ سے بالکل آ رہی ہیں۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں قل، آپ انہیں بتا دیجئے، آپ انہیں فرما دیجئے للہ الشفاعۃ جمیعا، ہر قسم کی سفارش، ہر قسم کی شفاعت
وہ اللہ سبحانہ و تعالی کی ملکیت ہے، وہ اللہ جل شانہ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ لہ ملک السماوات والارض، زمین و آسمان کی بادشاہت وہ اسی رب کے پاس ہے۔ زمین کا کوئی پتا، زمین کا کوئی ذرہ اس کے حکم اور اس کی اجازت کے بغیر نہیں ہل سکتا ہے۔ ارے آج کا مسلمان پتہ نہیں کہاں ٹکریں مار رہا ہے، کوئی تعویذوں کے پیچھے پڑا ہوا ہے، کوئی درباروں کے پیچھے پڑا ہوا ہے، کوئی قبروں پہ گرا ہوا ہے۔ ان سب چیزوں کی اللہ نے یہاں نفی فرمائی ہے۔ لہو ملک السماوات والارض، زمین و آسمان کی بادشاہت اسی رب کے پاس ہے۔ ثم الیہ ترجعون، پھر تم سب نے اسی رب کے پاس دوڑ کر جانا ہے۔ تعویذ ہے کیا؟ کاغذ کا ایک ٹکڑا، انسان کے دل میں اتنا بڑا کلمہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کلمہ کو ایک پلڑے پہ رکھا جائے، زمین و آسمان کو دوسرے پلڑے میں، یہ کلمہ اتنا وزنی ہے کہ یہ پلڑا جھک جائے گا۔ اتنا وزنی کلمہ انسان اپنے دل میں لے کے بیٹھتا ہے، اور یقین کاغذ کے چھوٹے سے ٹکڑے پر، وہ بھی کاغذ کا ٹکڑا کیا جس پہ پتہ نہیں کیا کچھ ہندسے لکھے ہوئے ہوتے ہیں، کوئی لکیریں مار دیتا ہے، اور اسی کو ان کی تقدیر بدلنے کا ذریعہ بنا کر ان کے حوالے کر دیتا ہے، اور یہ بدھو قوم اسے لے کر اپنے گلے کے اندر، اپنے بازوؤں کے اندر لٹکا کر یہ یقین کر لیتی ہے کہ بس اسی تعویذ سے سب کچھ ہوگا۔ آج گھروں میں اگر آپ خواتین کو ٹٹولیں تو خواتین انہی چکروں میں پھنسی ہوئی ہیں۔ ہے فلاں نے تعویذ کر دیا، فلاں نے کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے وہ کر دیا۔ جب تعویذ نے ہی سب کچھ کیا ہے تو اوپر والی ذات تو پھر کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے، وہ مالک تو پھر کوئی حیثیت نہیں رکھتا ہے۔ وہ مالک جس نے ماں کے پیٹ کے 3 اندھیروں میں پرورش کی، تنگ راستے سے دنیا میں آنے کا تمہیں راستہ بتایا، تنگ راستے سے دنیا میں لے کر آئی، کیا وہ مالک اتنا بھی با اختیار نہیں ہے کہ ہمارا ہر معاملہ اس کے قبضے اختیار میں ہو؟ ہم نے پتھروں کو سمجھ لیا، بزرگوں کو سب کچھ سمجھ لیا، قبر والوں کو سب کچھ سمجھ لیا، اور تعویذوں کے اوپر آ کر ہم نے اپنے ایمان کو بیچ دیا۔ کیا قیامت کے دن اللہ کے رسول ہمارا گریبان نہیں پکڑیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا جا رہا ہے، آپ فرما دیجئے للہ الشفاعۃ جمیعا، ہر قسم کی شفاعت وہ اللہ کے لیے ہے، زمین و آسمان کی بادشاہت وہ اسی کے لیے ہے۔ ثم الیہ ترجعون، پھر ایک وقت آئے گا تم سب اپنے رب کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔ اس رب کو ماننے والا بھی اسی کے پاس جائے گا، اس رب کو نہ ماننے والا بھی اسی کے پاس جائے گا، اس رب کے ساتھ شرک کرنے والا وہ بھی اسی رب کے پاس جائے گا۔ اور اگلی آیت سنیے، اگلی آیت اس سے بھی زیادہ سخت ہے اور اس سے بھی زیادہ زبردست ہے۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ، جب ان کے سامنے ایک اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، انہیں کہا جاتا ہے چھوڑ دو اپنے بتوں کو، چھوڑ دو اپنے معبودوں کو، چھوڑ دو ان ہستیوں کو جنہیں تم نے خدائی کا مقام دیا ہوا ہے۔ اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ، تو ان کے دلوں کے اندر نفرت آ جاتی ہے کہ ہمارے سامنے ایک خدا کا ذکر کیوں کیا جا رہا ہے، ہمارے بزرگوں کی نفی کیوں کی جا رہی ہے، ہمارے ولیوں کی نفی کیوں کی جا رہی ہے۔ ان کے دلوں میں نفرت کا ابال اٹھتا ہے۔ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِ، جب اللہ کی ذات کے علاوہ اوروں کے بارے میں ان کے سامنے بات کی جاتی ہے، ارے فلاں بزرگ تو ایسا ہے، بس وہ بابا جی دم کرتے ہیں آدمی کا بیڑا پار، بس وہ بابا جی ایک پھونک ماریں گے آدمی کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب اس قسم کی باتیں ان کے سامنے کی جاتی ہیں، اذا ہم یستبشرون، تو وہ خوش ہو جاتے ہیں، انہی کے اوپر ان کا یقین اور ایمان آ کر ٹک جاتا ہے۔ اللہ کی ذات پر ان کا کوئی ایمان نہیں ہے، اللہ کی ذات کا ان کے سامنے کوئی معنی اور کوئی وقت نہیں ہے، اللہ کی ذات کی ان کے سامنے کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اگر آج ہم اپنے گریبان کے ڈھانک کر دیکھیں تو ہماری بھی یہی کیفیت ہے کہ جب ہمارے سامنے یہ کہا جاتا ہے کہ ایک اللہ پر یقین رکھو، ایک اللہ پر بھروسہ رکھو، تو کیا کہا جاتا ہے؟ وہ تو ٹھیک ہے لیکن آخر یہی کوئی ہستیاں ہیں، آخر ان دم درود اللہ نے اثر رکھے، تاثیر بھی تھا اللہ نے رکھی ہے۔ یعنی اس قسم کی باتیں اللہ فرماتے ہیں نہیں، انسان کا میری ذات پر ایمان غیر متزلزل ایمان ہونا چاہیے۔ اور جب انسان اللہ کی ذات پر توقع کرتا ہے، اللہ کی ذات پر انسان ایمان رکھتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات انسان کو کسی بھی مقام پر شرمندہ نہیں ہونے دیتی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا واقعہ بڑا مشہور واقعہ ہے۔
کہ عیسائی نے کہا یہ شیشی اس کے اندر زہر ہے اور اس کا ایک قطرہ بھی اگر میں آپ کے جسم میں اتار دوں تو آپ تڑپ تڑپ کر مر جائیں گے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں مسلمان، میں ایک اللہ پر یقین رکھنے والا، میں ایک اللہ کو ماننے والا اور نبی کے ساتھ وقت گزارنے والا، تو مجھے ڈرا رہا ہے، زہر کے ایک قطرے سے مجھے ڈرا رہا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ شیشی مجھے دو۔ اس نے شیشی دی، آپ نے پوری شیشی اپنے جسم کے اندر انڈیل دی اور بالکل کڑی جوان کے سامنے اس کے سامنے کھڑے رہے۔ وہ عیسائی دیکھ کر حیران کہ ایک قطرے سے موت واقع ہونے والی پوری شیشی اپنے جسم میں انڈیل دی اور ابھی تک اسے موت نہیں آئی۔ تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہم ان پر یقین نہیں رکھتے ہیں، ہم تو ایک اللہ پر یقین رکھتے ہیں۔ جب موت کا وقت آیا، جب موت کا وقت مکمل ہو جائے گا، زندگی مکمل ہو جائے گی، پھر تے اس زہر کی بھی ضرورت نہیں ہوگی، پھر بیٹھے بیٹھے میرا دم نکل جائے گا، پھر کھڑے کھڑے دم نکل جائے گا، اور اب زندگی باقی ہے تو پھر یہ ایک شیشی تو کیا 10 شیشیاں میرے جسم میں اتار مجھے موت واقع نہیں ہوگی۔ اسی چیز کو اللہ نے فرمایا وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ، جب ان کے سامنے ایک اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ، وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں ان کے دلوں میں نفرت اٹھنے لگتی ہے کہ ایک اللہ کا ذکر ہمارے سامنے کیوں کیا جا رہا ہے۔ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، جب اللہ کی ذات کے علاوہ اوروں کا ذکر ان کے سامنے کیا جاتا ہے، اِلَٰهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، تو وہ بڑی خوشی کا اظہار کرتے ہیں، بڑی خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ لیکن یہ چیز یاد رکھیں، یہ انسان کے لیے بڑا نقصان دہ ہے اور بڑے گھاٹے کا سودا ہے۔ یہ تو اس وقت پتہ چلے گا جب انسان کی آنکھ بند ہوگی اور دنیا سے انسان نکلے گا، اگلی جہان اگلی زندگی میں جب انسان داخل ہوگا تو ساری صورتحال انسان کے سامنے آئے گی، پھر اس وقت انسان کہے گا ہائے ہائے ہائے، تو اس وقت کا ہائے ہائے انسان کے کسی کام نہ آئے گا۔ وہاں تو کافر بھی بول پڑیں گے یا لیتنی کنت ترابا، ہائے ہم مٹی مٹی ہو جاتے، ہائے ہم مٹی مٹی ہو جاتے، ہمیں اپنے کیے کا عذاب نہ چکھنا پڑا۔ لیکن اس وقت کا یہ پچھتاوا، اس وقت کی یہ پریشانی، یہ انسان کے کسی کام نہیں آئی۔ دعا فرمائیں اللہ جل شانہ ہم کو صحیح معنی میں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق سے۔